نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں محمد اکرم آپ کی خدمت میں حاضر۔ معزز ناظرین، ایک واقعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے کہ طائف میں ایک سعودی عرب کے شہر طائف میں ایک مینٹل ہاسپٹل ہے۔ ایک دفعہ ایک سعودی شہری وہاں سے گزر رہا تھا۔ جب وہ اس ہاسپٹل کے سامنے پہنچا، روڈ پہ پہنچا، تو وہ کسی کام کے لیے جب اترا اور اس نے اپنی گاڑی کے ایک ٹائر کی طرف دیکھا تو دیکھ کر وہ حیران ہو گیا کہ وہاں اس کے ٹائر پہ صرف ایک نٹ لگا ہوا تھا، 3 نٹ نہیں تھے۔ اب وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا اور وہ اسی انتظار میں کھڑا رہا کہ میں کوئی دوسری گاڑی کو بندوبست کر کے قریب کی کسی دکان سے وہ نٹ لے کے آتا ہوں، وہ لگاتا ہوں، پھر اس کے بعد چلتا ہوں۔ تو وہاں مینٹل ہاسپٹل کی اوپر کی منزل پہ نا ایک جو مینٹل آدمی تھا وہ بیچارہ وہیں پہ بیٹھا تھا۔ تو اس نے وہیں سے پوچھ لیا اس سے کہ کیا مسئلہ ہے، کیسے انتظار میں کھڑے ہو، کیا آپ کے ساتھ مسئلہ پیش آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یار ایسے ایسے بات ہے، میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو میں اس وجہ سے پریشان ہوں، میں گاڑی کر کے وہ جا کے نٹ لے کے آؤں گا، اس کو لگاؤں گا، اور پھر کیونکہ طائف کا جو راستہ ہے وہ بھی بڑا خطرناک ہے، اب ایک نٹ کے ساتھ لے جانا بڑا ڈینجرس ہے۔ تو اس پاگل نے اس کو عجیب جواب دیا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، آپ کو اتنی عقل سمجھ بھی نہیں ہے کہ آپ ایسے کریں کہ باقی 3 ٹائروں کا ایک ایک نٹ نکال لیں، وہ اس کے ساتھ لگا لیں اور طائف چلے جائیں، وہیں منزل پہ جا کے وہاں پھر آپ نے یہ نٹ پورے کر لینے ہیں۔ تو وہ حیران ہو کر وہ سعودی اسے کہتا ہے کہ یار تم تو پاگل ہو۔ وہ کہتا ہے یار میں اتنا پاگل بھی نہیں ہوں لیکن تمہاری طرح خبتی نہیں ہوں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری پی ڈی ایم اور ان کے سہولت کار ہیں، اب ہم نے ان واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ نارمل ہیں؟ یہ نارمل نہیں ہے، یہ بالکل عقل کے اندھے ہو چکے ہیں۔ ان کے اندر ہوس اور جانوروں والی، درندوں والی جو خصلتیں ہیں وہ ان کے اوپر غالب آ گئی۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اقتدار دینا ایسے ہے جیسے کسی ڈاکو کے ہاتھ میں تلوار پکڑا دیں۔ اب ان کی حالت دیکھیں، یہ کون سے ایسا ہے کہ جو یہ نارمل کام کر رہے ہیں؟ دنیا میں پوری میں اس وقت پاکستان کی ذلت اور رسوائی ہے۔ بھیک مانگنے کے لیے، بلکہ وہ میں کہوں گا کہ جو کراچی کا جو سمندری طوفان آ رہا تھا تو میاں شہباز شریف تو میرے خیال میں منکی ڈانس کر رہے تھے اور اپنے کشکول بھی میرے خیال میں کلی کرا لیے تھے کہ ایک پھر سے لاٹری نکل رہی ہے اور ہمارے بھیک مانگنے کا ایک بہترین ایک موقع میسر اللہ کر رہا ہے۔ تو وہ تو اس کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ یار جو لوگ اس معاملے میں اور اس جو سیلاب تھے وہ اللہ نے مہربانی کی، غریب عوام کی دعاؤں سے اللہ نے وہ جو طوفان تھا اس کا رخ موڑ دیا، اس سے کوئی پاکستان کا نقصان نہ ہو سکا۔ اس بات پہ یہ لوگ بہت پریشان ہیں، بہت ان کو دکھ ہوا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ تو زلزلہ زندگان کی جو امداد آئی تھی اس میں بھی انہوں نے کفن تک چھوڑے نہ ان لوگوں نے۔ اور تو یہ لوگ نارمل نہیں ہیں، پہلی بات تو یہ سمجھنے کی نہ۔ اب میرے خیال میں یہاں پہ جو پاکستان کا ماحول ہے، آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ جناب جو آدھا ننگ دھڑنگ آدمی ہو جائے وہ شاید وہی اب نارمل نہیں، یہ بھی اب نارمل ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ بکریوں کا ایک ریوڑ ہو، وہاں پہ آپ 1 بوری گندم کی ڈال دیں تو بکریاں وہاں پہ ایسے پڑے گی، کیا وہ کسی کا خیال رکھے گی کہ یار میرا اپنا بچہ وہ اس کو کتنا مل رہا ہے، کتنا نہیں مل رہا، یا دوسرا بھوکا رہے نہیں رہ رہا، اس کو موقع مل رہا ہے کھانے کا نہیں مل رہا، لیکن وہ صرف اپنے پیٹ کی طرف دیکھے گی۔ تو ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے کہ ان لوگوں کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں، بھوک سے مرتے ہیں، مرتے چلے جائیں، اور ان کے ساتھ جو انسانیت سے بھی گر کر جو سلوک کیا جا رہا ہے اور یہ لوگ برداشت کرتے جائیں، بس
ہمارا جو ہے کہیں نہ کہیں سے ہم ان کو یعنی کہ اس حالت میں اب تو وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان اب تو ایک لاش پڑی ہے نا، اب اس لاش کو بھی یہ نوچنے لگے، ان کو کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، یہ پی ڈی ایم اور ان کے سہولت کار مل کر بھی ان سے ملک نہیں چل رہا، لیکن پھر بھی ان کے اندر کوئی غیرت کا ایک تھوڑا سا رتی برابر بھی کوئی ان کے دل میں یا دماغ میں کوئی اس کا وہ حصہ نہیں ہے، کوئی جزء نہیں ہے جس پہ یہ کہہ سکے کہ یار ہم سے نہ ملک چل رہا ہے، نہ ہم سے ملک سنبھل رہا ہے، ہماری معیشت کہیں سے کہیں چلی جائے، کیوں نہ ہم صاف ستھرے کلیکشن کروا دیں۔ اور جو بندہ میں سمجھتا ہوں کہ نارمل ہے، اب دیکھ رہے ہیں یہ نارمیلٹی ہوتی ہے نا کہ خود کھا رہا ہے، جب وہ کسی انسان ہے تو جب کسی بھوکے کو دیکھے گا تو اس کا نوالا اس کے اپنے حلق سے نیچے نہیں اتر سکے گا جب تک کہ وہ اس کے حوالے نہیں کرے گا۔ اب جس بندے نے پوری دنیا سے پیسہ اکٹھا کر کے آگے پاکستان میں لگا دیا، 5 بڑے بڑے ہاسپٹل کھڑے کر دیے، یونیورسٹی بنا دی، اور اس کے علاوہ بھی اس نے بڑے خیر کے کام کیے، اب وہ جو ہے اس کو یہ لوگ قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ آپ بھی میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنی استطاعت کے مطابق اس وقت جو جہاد ہے، جہاد کی ڈیفینیشن ایک اور میں سمجھاتا جاؤں، اس کا کوئی غلط رنگ نہ لے، جہاد ہے بھرپور طریقے سے قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان کے خلاف پروٹیسٹ کرنا ہے، اپنی آواز کو بلند کرنا ہے، ان کو احساس دلانا ہے کہ ہم آپ کو نارمل نہیں سمجھتے، نارمل لوگ اس اہل نہیں ہوتے کہ ان کو اقتدار کی کرسیوں پہ بٹھا دیا جائے۔ ان کی کرتوتیں دیکھ لیں، ان کی حرکتیں دیکھ لیں، اچھا ان سے یہ پوچھیں کہ کبھی انہوں نے تو اپنے ملک سے مال سب کچھ عوام کا لوٹ گئی، تو باہر جا کے انہوں نے ڈیرے ڈال دیے، اپنا مال باہر پہنچا دیا۔ ان حالات میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ صرف اپنا مال ہی ملک کے اندر لے کے چلے آئے جو لوٹا ہوا تھا انہوں نے، تو میرے خیال میں ملک جو ہے وہ نارمل انداز میں چلنے لگے، لیکن ایسا نہیں کرے گے کیونکہ یہ امید رکھی جا سکتی ہے ایک نارمل انسان سے۔ یہ لوگ نارمل نہیں ہے، خدا کے لیے سمجھے، خدا کے لیے سمجھے کہ یہ لوگ نارمل نہیں ہیں۔ کبھی آپ نے اس کو صدقہ خیرات کرتے دیکھا ہے؟ کبھی مولانا فضل الرحمن نے کوئی خیر کا کام کیا ہو؟ اس کے بارے سے تو وہی بات یاد آتی ہے، ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت کبھی یاد پڑتا ہے کبھی آپ نے حرام کھایا ہو؟ کہتے ہاں جی ایک دفعہ جیب سے کھایا تھا۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو انسان ہوتے ہیں، نارمل ہوتے ہیں، ان کی تو نیندیں اڑ جاتی ہیں جو ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اس کے لیے سٹینڈ لے اپنے حصے کا۔ خدا کے لیے اب یہ وقت نہیں رہا، یہ وقت نہیں رہا کہ آپ سوشل میڈیا میں آپ گانے سنتے رہیں، آپ فلمیں دیکھتے رہیں، آپ جناب کرکٹ میچ دیکھتے رہیں، مختلف گیم کھیلتے رہیں۔ خدا کے لیے اس اپنی جو ایک کوشش ہے، جو مثبت کوشش ہے، اپنی صلاحیتیں ان کوششوں کی طرف لائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی اجر دے گا، آخرت میں بھی اجر دے گا۔ اس وقت جہاد زبان سے کلمہ، وہ کہتے ہیں نا ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا، اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں ہے۔ تو اس جہاد میں بھرپور حصہ لیں اور اپنی انتھک کوششوں سے ان کا ہمارے اوپر جو ایک مسلط کیا ہوا عذاب ہے، اللہ اس آپ کی کوشش سے ہو سکتا ہے کہ جلد از جلد رفع فرمائے۔ اللہ سے یہی امید ہے کہ اللہ جلد ان ظالموں سے، اس غریب عوام کو اللہ جلد چھٹکارا دیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔